أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. انسان کی ہلاکت گناہوں میں اور نجات نیکیوں میں پوشیدہ ہے. دیگر گناہوں کی طرح بدنگاہی، لواطت اور زناکاری بھی انسان کی ہلاکت کا باعث ہے. مبلغ دعوت اسلامی اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری سلمہ الباری نے بدنگاہی اور زناکاری کی ہلاکت خیزیوں اور ان سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل سنتوں بھرا بیان بنام انگلیاں جلانے والا عابد فرمایا. اس بیان کی VCD دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. آپ بھی اس بیان کو اول تا آخر ملاحظہ فرمائیے. انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. جامع صغیر حدیث نمبر 1406. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بیان سے پہلے بیان سننے کی اچھی نیتیں. سب سے پہلے نیت تو یہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں. اور یہ نیت بھی کر لیں کہ جب بھی انشاءاللہ کہنے کا موقع آئے گا بلند آواز سے کہوں گا. بلا وجہ کپڑے بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں پر سر رکھنے، دوسروں کو اشارہ کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر
علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا. حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا. اہم باتیں لکھوں گا حسب موقع عز وجل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو سے بچوں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کتاب خوف خدا جو المدینۃ العلمیہ نے مرتب کی ہے، مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا ہے. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، سنیے اور عبرت حاصل کیجیے. بنی اسرائیل کا ایک عابد اپنے عبادت خانے میں عبادت کیا کرتا تھا. گمراہوں کا بھٹکے ہوئوں کا گروہ ایک فاحشہ عورت کے پاس پہنچا، طوائف کے پاس پہنچا. کہا تم کسی نہ کسی طرح اس عابد کو بہکا دو. چنانچہ وہ فاحشہ عورت ایک اندھیری رات میں جبکہ بارش برس رہی تھی اس عابد کے پاس آئی، اس کو آواز دی. اس عبادت گزار شخص نے اب اپنے عبادت خانے سے جھانکا تو اسے عورت نظر آئی. تو عورت نے کہا اللہ کے بندے مجھے پناہ چاہیے. اس عابد نے پرواہ نہ کی اور نماز میں مشغول رہا. وہ فاحشہ عورت بارش اور اندھیری رات یاد دلاتی رہی کہ دیکھ اندھیری رات ہے، بارش برستی، میں کہاں جاؤں گی، مجھے پناہ دے دے. اس عابد نے رحم کھا کر اسے اندر بلا لیا. وہ فاحشہ عورت اس عابد سے کچھ فاصلے پر لیٹ گئی اور اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش شروع کر دی، یہاں تک کہ اس عبادت گزار کا دل بھی اس کی طرف مائل ہو گیا. جیسے ہی اس کا دل اس بد چلن آوارہ عورت کی طرف مائل ہوا تو خوف خدا نے اس کے دل میں جوش مارا. اس عابد نے اپنے آپ کو کہا واللہ یعنی اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ تو دیکھ لے کہ آگ پر کتنا صبر کر سکتا ہے. نفس نے جب مائل کیا کہ اس عورت کی طرف بڑھ جا تو اپنے آپ کو اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کہ پہلے دیکھتے ہیں آگ برداشت بھی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. یہ کہہ کر وہ عابد اٹھا، قریب چراغ جل رہا تھا، اس چراغ کے شعلے پر اس نے اپنی انگلی رکھ دی. انگلی جل کر کوئلہ ہو گئی. پھر نماز پڑھنے لگا. وہ نفس نے پھر ابھارا اور فاحشہ عورت کی طرف بڑھنے کا مشورہ دیا. یہ عابد شخص پھر چراغ کے پاس گیا اور اپنی دوسری انگلی رکھی، وہ بھی جل گئی. پھر اس کا نفس خواہش کرتا رہا. وہ عابد ایک ایک کر کے اپنی انگلیاں جلاتا رہا یہاں تک کہ اس کی ساری انگلیاں جل گئی. عورت یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس پر خوف اور دہشت سوار ہو گئی، یہاں تک کہ اس نے زوردار چیخ ماری اور وہ مر گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ کے اس نیک بندے نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے ایک ایک کر کے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالی. گناہ کی طرف وہ نہیں بڑھا. اس طرح اور بہت سارے واقعات ہیں بزرگوں کے، یہ خوف خدا نامی کتاب میں لکھے ہیں اور مختلف کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ ایسے موقع پر وہ اپنے آپ پر کس طرح کنٹرول کرتے تھے. تو اس خوش نصیب عابد نے اپنے آپ کو زنا جیسے فعل بد سے کس طرح بچایا.
مگر بدقسمتی کے ساتھ اب یہ برا کام عام ہوتا جا رہا ہے. تو پہلے میں آپ کی خدمت میں زنا جیسے برے کام سے بچنے کے فضائل، اس کی تباہ کاریاں اور پھر اس سے بچنے کے طریقے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. جو توجہ کے ساتھ سنے گا انشاءاللہ اس کو بہت کچھ سیکھنے کو حاصل ہوگا. چنانچہ شعب الایمان میں حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نظر کسی عورت کے حسن کی طرف بلا قصد پڑ گئے، وہ اپنی نظر پھیر لے، اللہ تعالی اس کے دل میں جو ایسا کرے گا کہ نظر پڑی پھر اس نے نظر پھیر لی، اللہ تعالی اس کے دل میں اس کی عبادت میں حلاوت اور لذت پیدا فرما دے گا. کنز العمال میں ہے، نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے عشق ہوا پھر اس نے پاک دامنی اختیار کی، اسے چھپایا، ظاہر نہیں کیا کسی پر، اسی حالت میں مر گیا تو وہ شہید ہے. جامع ترمذی حدیث نمبر 2391. نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان، 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں بروز قیامت اللہ عز و جل اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان 7 افراد میں اس شخص کو بھی شمار فرمایا. کسے؟ جسے کوئی حسب و نسب والی حسین و جمیل عورت برے کام یعنی زنا کی دعوت دے تو وہ کہے، میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے عز و جل. بیٹھے بیٹھے اسلام بھائیوں، آپ نے سنا جو خوش نصیب زنا جیسے فعل بد سے اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ تعالی اسے عبادت کی لذت و مٹھاس عطا فرمائے گا. جو خوش نصیب عشق کے مرض میں مبتلا ہونے کے باوجود اپنے عشق کو چھپائے، پاک دامنی اختیار کرے یہاں تک کہ مر جائے، تو شہادت کا رتبہ پائے گا. جو خوش نصیب زنا جیسے فعل بد سے اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت اپنے مبارک عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. جو خوش نصیب زنا جیسے فعل بد سے اپنے آپ کو بچائے گا، انشاءاللہ عز و جل رب رحمت کے فضل و کرم سے بخشش اور جنت پائے گا. صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ نادان، احمق، بیوقوف جو شہوت سے مغلوب ہو کر نفس کے بہکاوے میں آ کر شیطان کے چکر میں آ کر تاک جھانک کرتے ہیں، بد نگاہی کا ارتکاب کرتے ہیں، گانے سنتے ہیں، فحش فلمیں دیکھتے ہیں، گندی تصویریں دیکھتے ہیں، امردوں سے یعنی خوبصورت مردوں سے دوستیاں کرتے ہیں، غیر عورتوں سے بے تکلفیاں برتتے ہیں، شرعی پردہ نہیں کرتے، بالآخر شہوت سے مجبور ہو کر زنا
اور لواطت جیسے ناپسندیدہ افعال کر گزرتے ہیں. یاد رکھیے اور خوب یاد رکھیے، زنا، لواطت شرعاً حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. زنا جیسے گندے کام کا بھیانک انجام، اس کی ہلاکت خیزیاں نہایت توجہ کے ساتھ سنیے اور خوف خدا بندی عز و جل سے لرزیے انشاءاللہ عز و جل. پھر اس سے بچنے کی تدابیر بھی عرض کی جائیں گی. صحیح مسلم شریف میں ہے، حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے حکم لو، مجھ سے حکم لو. اللہ عز و جل نے زنا کرنے والیوں کی سزا کی راہ بیان کر دی. اگر کنوارے کے ساتھ زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے مارو. اگر شادی شدہ کے ساتھ زنا کرے تو اس کو رجم یعنی سنگسار کر دو، پتھر مار مار کر ہلاک کر. بحر الدموع میں ہے، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ، شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی پہچان یہ ہے، مومن کی علامت یہ ہے کہ اللہ عز و جل نماز اور روزے میں اس کا دل لگا دے. اور منافق کی علامت یہ ہے، منافق کی پہچان یہ ہے کہ اللہ عز و جل اس کے پیٹ اور شرمگاہ کی تسکین کو اس کی خواہش بنا دے. صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6861، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا؟ فرمایا، تم اللہ تعالی کا شریک بناؤ، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا. پوچھا پھر کون سا گناہ؟ فرمایا، کھانے کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کر دو، یہ اس کے بعد بڑا گناہ ہے، شرک کے بعد. پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا، تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو. پھر اللہ عز و جل نے اس کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی، پارہ 19 سورۃ الفرقان آیت نمبر 68، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ترجمہ کنز الایمان. اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ناحق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا. حلیۃ الاولیاء میں ہے، حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عرب کی ہلاک ہونے والی عورتوں، مجھے سب سے زیادہ تم پر زنا کا اور شہوت خفیہ یعنی ریاکاری کا خوف ہے. المعجم الاوسط حدیث نمبر 7092، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم زنا سے بچتے رہو کیونکہ اس میں 4 خصلتیں ہیں. نمبر 1، اس سے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے. نمبر 2، رزق منقطع ہو جاتا ہے. نمبر 3، رحمان عز و جل ناراض ہوتا ہے. نمبر 4، دوزخ میں خلود یعنی بہت دیر تک رہنا ہوتا ہے. الترغیب والترہیب حدیث نمبر 1163، حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی امی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدھی رات کو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ایک منادی
ندا کرتا ہے، پکارنے والا پکارتا ہے. کوئی دعا کرنے والا ہو تو اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سائل ہو تو اس کو عطا کیا جائے، کوئی مصیبت زدہ ہو تو اس کی مصیبت دور کر دی جائے. بس ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول کر لی جائے گی، سوائے اس عورت کے جو پیسے لے کر زنا کراتی ہے اور اس شخص کے جو ظالمانہ ٹیکس لیتا ہے. شعب الایمان حدیث نمبر 5418. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زنا فقر پیدا کرتا ہے، محتاجی، تنگ دستی. الترغیب والترہیب حدیث نمبر 3019. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، ہم اکٹھے تھے. فرمایا مسلمانوں کی جماعت، اللہ عز و جل سے ڈرو، رشتہ داروں سے ملاپ رکھو، رشتہ داروں سے میل جول سے زیادہ جلد پہنچنے والا اور کوئی ثواب نہیں ہے. اور بغاوت سے یا زنا سے بچو، کیونکہ اس سے زیادہ جلد پہنچنے والا اور کوئی عذاب نہیں ہے. ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ 1000 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آتی ہے. ماں باپ کا نافرمان، رشتے منقطع کرنے والا، خالہ سے ناراض، ماں سے ناراض، باپ سے ناراض، ماموں سے تعلق چھٹا ہوا ہے، چچا سے بگڑی ہوئی ہے، نانا سے ناراضگی، نانی سے ناراضگی، دادی سے ناراضگی، دادا سے ناراضگی، رشتہ داری منقطع کی ہوئی. تو ماں باپ کا نافرمان، رشتہ منقطع کرنے والا، بوڑھا زانی اور تکبر سے تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا جنت کی خوشبو کو نہیں پائے گا. کبریائی صرف اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے ہے. اور الترغیب والترہیب میں ہے کہ عادی شرابی بت پرست کی طرح اللہ تعالی سے ملاقات کرے گا. اور اس میں شک نہیں کہ زنا شراب نوشی سے بڑا گناہ ہے. مساوی الاخلاق حدیث نمبر 477. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عادتاً زنا کرنے والا بت پرست کی طرح ہے. صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 5221. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ، شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان، اپنے بندے یا اپنی بندی کو زنا کرتا دیکھ کر اللہ تعالی کو سب سے زیادہ غیرت آتی ہے. اللہ تعالی کی قسم، اگر تم وہ باتیں جان لو جنہیں میں جانتا ہوں تو کم ہنسو اور زیادہ روگے. سن لو، جہنم میں آگ کے تابوت صندوق میں کچھ لوگ قید ہوں گے. جب وہ راحت مانگیں گے ان کے لیے تابوت کھول دیے جائیں گے. جب ان کے شعلے جہنمیوں تک پہنچیں گے تو جہنمی ایک زبان ہو کر فریاد کرتے ہوئے کہیں گے یا اللہ عز و جل ان تابوت والوں پر لعنت فرما. یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کی شرمگاہوں پر حرام طریقے سے قبضے کیے کرتے تھے. شعب الایمان حدیث نمبر 5366. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے زنا کیا یا شراب پی اللہ عز و جل اس سے ایمان کو نکال لیتا ہے جیسے انسان اپنے سر سے قمیص کو اتارتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5578. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول مقبول گلشن رسالت کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت زانی زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا. جس وقت شرابی شراب پیتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا. جس وقت چور چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا. جس وقت کوئی لٹیرا کسی شریف آدمی کو لوٹتا ہے اور لوگ اس کو نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہ مومن نہیں ہوتا. سنن کبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 346.
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جس قوم میں خیانت کا ظہور ہوتا ہے اس قوم کے دلوں میں رعب ڈال دیا جاتا ہے. جس قوم میں زنا بکثرت ہوتا ہے ان میں موت بکثرت ہوتی ہے. جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس سے رزق منقطع ہو جاتا ہے. جو قوم ناحق فیصلے کرتی ہے ان میں خون ریزی زیادہ ہوتی ہے. جو قوم عہد شکنی کرتی ہے ان پر اللہ عز و جل دشمن کو مسلط کر دیتا ہے. المعجم الکبیر حدیث نمبر 1752. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اہل ذمہ پر ظلم کیا جائے گا تو دشمنوں کی حکومت ہو جائے گی. جب کثرت کے ساتھ زنا کیا جائے گا تو لوگ بکثرت قید ہوں گے. اور جب قوم لوط کا عمل بکثرت کیا جائے گا تو اللہ عز و جل مخلوق کے اوپر سے اپنا ہاتھ اٹھائے گا. پھر یہ پرواہ نہیں فرمائے گا کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہوتے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 1386 اور 7047. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان سے اکثر فرمایا کرتے تم میں سے کسی شخص نے خواب دیکھا ہے. پھر کوئی شخص جو اللہ عز و جل چاہتا خواب بیان کرتا اپنا خواب بیان کرتا. ایک دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک آج رات خواب میں 2 فرشتے آئے وہ مجھے لے گئے. یہ یاد رہے کہ نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے عز و جل. فرمایا ان 2 فرشتوں نے مجھ سے کہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلیے. میں ان کے ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں ایک تنور کی مثل میں تھے. اس تنور کا بالائی یعنی اوپر والا حصہ تنگ تھا, نچلا حصہ کشادہ تھا. اس تنور کے نیچے سے آگ جل رہی تھی. جب آگ کے شعلے بھڑکتے تو وہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں اوپر اٹھ جاتے. جب آگ کم ہوتی تو نیچے گر جاتے. فرشتوں نے بتایا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں تھیں. الامان الامان الامان. مسند البزار حدیث نمبر 1548. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 7 آسمان اور 7 زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتے ہیں اور زانیوں کی فروج یعنی شرمگاہوں کی بدبو سے جہنمیوں کو بھی ایذا ہوگی. الترغیب والترہیب حدیث 3544. حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زانیوں کے چہروں میں آگ بھڑک رہی ہوگی. صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1986. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. میں سویا ہوا تھا, میرے پاس 2 شخص آئے. ان دونوں نے مجھے میری بغلوں سے پکڑ کر اٹھایا, مجھے ایک سخت چڑھائی والے پہاڑ پر لے گئے. پھر میں چڑھا حتیٰ کہ میں اس پہاڑ کے وسط میں پہنچ گیا. ناگاہ یعنی اچانک میں نے بہت زور کی آوازیں سنی. میں نے پوچھا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ دوزخ کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ہیں. فرمایا پھر ہم چلتے رہے یہاں تک کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے بدن بہت پھولے ہوئے تھے اور سخت بدبو آ رہی تھی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ مقتولین کفار ہیں, وہ کافر جو قتل کیے گئے. پھر مجھے آگے لے گئے, وہاں ایسے لوگ تھے جن کے بدن بہت پھولے ہوئے تھے اور ان سے سخت بدبو آ رہی تھی, گویا کہ وہ پاخانے کی بدبو تھی. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا گیا یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں. شعب الایمان حدیث نمبر 6750.
حضرت راشد بن سعد مقرائی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا ایسے لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جن کی کھالیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی. میں نے کہا اے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرنے کے لیے زینت کرتے تھے. پھر ایک کنویں کے پاس سے گزرا جس سے سخت بدبو آ رہی تھی. میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام؟ کہا یہ وہ عورتیں ہیں جو زنا کرانے کے لیے خود کو مزین کرتی تھی اور وہ کام کرتی تھی جو ان کے لیے جائز نہ تھے. علمان مساوی الاخلاق میں ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے گا اس کی طرف اللہ عز و جل قیامت کے دن نہیں دیکھے گا نہ ہی اس کو پاک کرے گا اور فرمائے گا دوزخ میں دوزخیوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. المعجم الکبیر حدیث نمبر 3278. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس عورت کے بستر پر بیٹھا جس کا شوہر غائب ہو قیامت کے دن اللہ عز و جل ایک اژدہے کو، اژدہا کہتے ہیں بڑے سانپ کو، بہت بڑے سانپ کو اس کے اوپر قادر کر دے گا. کنز العمال حدیث نمبر 12990. نبی کریم رؤوف رحیم محبوب رب عظیم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جب بندہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو شرک کے بعد اس کا کوئی گناہ زنا سے بڑھ کر نہ ہوگا. اسی طرح وہ شخص جو اپنے نطفے کو حرام رحم میں رکھتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے. قیامت کے دن زانی کی شرمگاہ سے ایسی پیپ نکلے گی کہ اگر اس میں سے ایک قطرہ سطح زمین پر ڈال دیا جائے تو اس کی بو کی وجہ سے ساری دنیا والوں کا جینا دوبھر ہو جائے. شعب الایمان حدیث نمبر 5475. نور کے پیکر نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد منور زنا سے بچتے رہو کیونکہ یہ جسم کی تازگی کو ختم کرتا اور طویل محتاجی کا سبب ہے اور آخرت میں اللہ تعالی کی ناراضی، حساب کی سختی اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنے کا سبب ہے. بحر الدموع میں ہے. حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹے سے فرمایا بیٹا زنا سے بچ کر رہنا کیونکہ زنا کی ابتدا ہے خوف اور زنا کا انتہا ہے شرمندگی اور انجام ہے جہنم کی وادی آسام. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں آئیے اب قرآن پاک سنیے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چنانچہ پارہ 18 سورۃ النور کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ترجمہ کنز الایمان. جو عورت بدکار ہو اور جو مرد تو ان میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے. اللہ کے دین میں اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ اور پچھلے دن پر اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.
ترجمہ کنز الایمان، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، زنا کی ہلاکت خیزیاں آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اے وہ نادان، اے احمق، اے نفس و شیطان کے اطاعت گزار، او بدمست، ایک گناہوں بھری زندگی گزارنے والے، اے شہوت پرستی کے باعث رب عز و جل کے غضب کو دعوت دینے والے، یاد رکھ لمحہ بھر کی لذت تیرے لیے طویل غم کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو تجھے 100 کوڑے مارے جائیں یا پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، یاد رکھ شرمگاہ کی تسکین میں لگے رہنا مومن کی شان نہیں، منافق کا کام ہے۔ اگر تو اپنی حرکت سے باز نہ آیا تو تیرے چہرے کی رونق چلی جائے گی، رزق میں تنگی آئے گی، رب عز و جل کی ناراضی ہوگی، جہنم میں سزا جیسی بربادی ہوگی۔ اے بڑھاپے کے باوجود باز نہ آنے والے سن، تو جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ سکے گا، اور برباد ہونے والے غور کر، تو جس لت بد میں پڑا ہے یہ شراب نوشی سے بڑا گناہ ہے، بت پرستی کی طرح ہے۔ دوران زنا تیرا ایمان تجھ سے جدا ہو جاتا ہے، کثرت زنا کثرت اموات کا سبب بنتا ہے۔ رحمت خداوندی عز و جل سے دوری ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور بدکار، اگر تو بدکاری سے باز نہ آیا اور رب جبار و قہار جل جلالہ کی ناراضی ہوئی تو بعد انتقال عالم برزخ میں تجھے تنور کی مثل مقام پر آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ ناراض ہو گیا تو بروز قیامت اژدہا مسلط کیا جائے گا۔ اور زنا کے لیے زینت کرنے والے، اگر آگ کی قینچی سے تیری نرم و نازک کھال کاٹی گئی کیا کرے گا؟ اور فاجر، اگر بروز قیامت شرمگاہ سے بدبودار پیپ جاری کر دی گئی تو غور کر، تفکر کر، ساری مخلوق کے سامنے تیری کیسی ذلت ہوگی، کیسی رسوائی ہوگی۔ اور امردوں سے دوستیاں کرنے والے کم عقل و نادان، تو بھی سن، قرآن و حدیث تیرے فعل بد کی مذمت کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے پانی سے غسل کرنے کے باوجود بھی تیرا باطن ناپاک ہی رہے گا۔ عالم برزخ میں ناراضی رب اکبر عز و جل کی صورت میں تجھے تیری قبر سے اٹھا کر ایک فرشتہ پرندے کی صورت میں آ کر تجھے قوم لوط کی بستی میں جا پھینکے گا۔ بروز قیامت اللہ رب العزت تجھ پر نظر رحمت نہ فرمائے گا۔ او امردوں سے دوستیاں کرنے والے کم عقل و نادان، تیری پیشانی پر لکھا ہوگا یہ شخص اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہے۔ ناراضی رب اکبر جل جلالہ کی صورت میں تو جہنم میں قوم لوط کے ساتھ سنگسار کیا جائے گا۔ او غافل، تیرا یہ برا کام گناہ کبیرہ ہے، اگر تو باز نہ آیا رب عز و جل ناراض ہوا، مجمع محشر میں تیری ہتھیلیاں حاملہ ہوں گی۔ غور کر، اس وقت ساری مخلوق کے سامنے کیسی رسوائی ہوگی۔ او برے کرتوت والے، اگر سارے جہانوں سے بے نیاز مالک و مولا جل جلالہ نے اپنے عدل و انصاف سے جہنم میں جھونک دیا تو کس سے فریاد کرے گا؟ گر تو ناراض ہوا اپنے کرم والے رب عز و جل کو راضی کر جو تجھ پر تیرے ماں باپ سے بڑھ کر مہربان ہے۔ ارحم الراحمین،
سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، وہ غفار الذنوب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ ستار العیوب عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ سن تیرا مالک و مولا جل جلالہ اپنے پاک کلام میں کیا فرماتا ہے۔ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 135 136، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم اجر العاملین۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کرے اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور گناہ کون بخشے سوا اللہ کے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں، ایسوں کو بدلہ ان کے رب کی بخشش اور جنتیں ہیں، ان کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں، اور کامیوں یعنی نیک لوگوں کا کیا اچھا نیک یعنی انعام حصہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر دل آزردہ تو نے ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی، بہت بڑی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہر مسلمان کو زنا جیسے فعل بد سے محفوظ فرمائے۔ اس کی کیا کیا تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں، میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنتے جائیں۔ اللہ ہمیں بچائے، ہر گناہ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ سچی توبہ، ابھی آپ نے سنا کہ جو بے حیائی کرے، اپنی جان پر ظلم کرے، اللہ کو یاد کرے، گناہوں کی معافی چاہے تو اللہ گناہ بخش دیتا ہے، اور وہ جنت عطا فرماتا ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی۔ توبہ کیا؟ اپنے گناہ کا اقرار، پھر شرمندگی کا اظہار، یا اللہ میں نے واقعی گناہ کیا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو، اور آئندہ سے نہ کرنے کا عزم مصمم، پکا ارادہ کہ اب نہیں کروں گا۔ اور سچی توبہ کی پہچان امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتائی کہ جس گناہ سے توبہ کی اگر اس گناہ سے بچ رہا ہے تو سمجھ لے اللہ نے توبہ قبول فرما لی، اور خدا نخواستہ پھر گناہ میں مبتلا ہو جائے تو پھر توبہ کر لے۔ ہاں، توبہ کی امید پر گناہ کرنا یہ تو بے وقوفوں کا کام، اس کے لیے تو بڑا سخت حکم ہے کہ گناہ کرے کہ اس امید پر کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، معاذ اللہ۔ تو اس سے علماء نے سختی سے منع کیا۔ تو سچی توبہ کرے، انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے محفوظ ہوگا، زنا جیسے فعل بد سے بھی انشاءاللہ اس سے چھٹکارا نصیب ہو جائے گا۔ کسی ولی کامل سے اپنی نسبت قائم کر لے، اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اسے اس برے کام سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ ایک اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان ہے، یہ اندرون سندھ کا باب الاسلام کا واقعہ ہے۔ وہ نوجوان اسلامی بھائی نے بتایا اس کو کہ میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ڈسپینسر کے طور پر کام کرتا تھا۔ ایک نوجوان لڑکی ہاسپٹل آتی اور بے تکلف ہوتی، مجھے مائل کرتی، کچھ مزاحمت کی مگر شیطان نے غلبہ کیا، میں مائل ہوا، قریب تھا کہ زنا جیسا فعل بد گناہ کبیرہ جہنم میں لے جانے والا کام میں کر گزرتا۔ اچانک مجھے ایسا لگا کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑا، میں نے دیکھا تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مجھے نظر آئے، اور آپ جلال میں فرما رہے تھے یہ تو کیا کر رہا؟
کہتے ہیں کہ بس اس آواز کی ہیبت ایسی میرے دل پر اثر انداز ہوئی کہ ساری ہیبت کا نشہ ختم ہو گیا. میں فوراً اس لڑکی سے الگ ہو گیا اور میں رونے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میرا پیر مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہاں سے بھاگ گیا. الحمدللہ عز و جل پیر و مرشد کی توجہ سے زنا جیسے کبیرہ گناہ سے محفوظ ہو گیا. سبحان اللہ. تو ایک طریقہ یہ بھی اللہ والے سے نسبت قائم کرنا. ایک طریقہ یہ بھی ہے اپنے پیر و مرشد کے دیے ہوئے اوراد و وظائف کریں. لاکھوں مسلمان بالخصوص لاکھوں نوجوانوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا کرنے والے، گناہوں بھری زندگیوں سے چھڑانے والے، نیک بنانے والے، راہ سنت پر چلانے والے، با پردہ اور نیچی نگاہیں کرنے والا بنانے والے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ اپنی عظیم کتاب فیضان سنت میں زنا، لواطت، دیگر گندے کاموں سے بچنے کے لیے روحانی علاج عطا فرماتے ہیں. هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم. ہر نماز کے بعد جو 7 بار پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل شیطان کے شر سے بچا رہے گا اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا. یا فتاح، اگر ساکن کرے تو یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، مسلسل پڑھے تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں 70 بار. جو روزانہ بعد نماز فجر دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر پڑے گا انشاءاللہ عز و جل اس کے دل کا زنگ و میل دور ہو جائے گا. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. درود پاک بلند آواز سے پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ نادان نوجوان جن کے ہاتھ قابو میں نہیں رہتے، اپنے ہاتھ کو اپنی جوانی برباد کرتے ہیں، ایسوں کے لیے سرکار اعلی حضرت علی رحمت رب العزت فتاوی رضویہ شریف جلد 22 صفحہ 244 میں فرماتے ہیں اسے چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی کثرت کرے. جب شیطان اس بری حرکت کی طرف اکسائے تو فوراً دل سے رب تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہو جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے. نماز پنجگانہ یعنی 5 نمازوں کی پابندی کرے. نماز فجر کے بعد بلا ناغہ یعنی روزانہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کا ورد رکھے تو اس کو اس بری حرکت سے چھٹکارا مل جائے. شجرہ اطاریہ صفحہ 16 پر ہے. ہر صبح سورہ اخلاص 11 بار پڑھے. اگر شیطان اپنے لشکر سمیت کوشش کرے کہ گناہ کرائے، جب بھی گناہ نہیں کرا سکے گا جب تک کہ یہ خود نہ کرے. فجر کی نماز کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ 11 دفعہ سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف. اور یاد رکھیے کوئی بھی ورد وظیفہ کرنا ہو اول آخر درود شریف پڑھنا ہوتا ہے. 3 دن بعد درود شریف پڑھ لیجیے. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، پڑھیں. زنا لواطت کی وعیدات پڑھیں. کس کتاب میں ملیں گی؟ احیاء العلوم پڑھیں. امام غزالی کی کتاب کیمیاء سعادت مکاشفۃ القلوب. مکتبۃ المدینہ نے کتاب شائع کی نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کے سزائیں. پردے کے بارے میں سوال جواب امیر اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں پڑھیں. جو آیات میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی اس کی تفسیر پڑھیں. نور العرفان میں، خزائن العرفان میں.
اسی طرح وہ نادان نوجوان جو اپنے ہاتھوں اپنی ہی جوانی برباد کر رہے ہیں، وہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے امرد پسندی کی تباہ کاری، 18 صفحات کا رسالہ. تو انشاءاللہ وہ اس گناہ سے بچ جائیں گے، پڑھیں گے تو احساس پیدا ہوگا انشاءاللہ. اسی طرح ایک علاج یہ بھی ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کے محاسن، اس کے حسن و جمال کی طرف نظر کرنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جو شخص حرام چیزوں سے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائی پھیری جائے گی. یہ بحر الدموع میں یہ حدیث پاک لکھی. اللہ کی پناہ. اب گندے گندے فوٹو دیکھے، معاذ اللہ وہ فلمیں دیکھے، طوائفوں کو اچھلتا کوچتا ناچتا دیکھے، اپنی نظروں کی حفاظت نہ کرے تو پھر اپنے آپ کو کس طرح بچائے؟ وہ امردوں کو گھورے معاذ اللہ، تو پھر نظروں کی حفاظت کیسے کرے؟ تو اپنے آپ کو ڈرائے کہ قیامت کے روز نرم و نازک آنکھوں میں آگ کی سلائی پھیر دی گئی تو میں کیا کروں گا؟ مسلم شریف میں ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بولنا، ہاتھوں کا زنا پکڑنا. یعنی پتہ چلا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا جس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. کانوں کا زنا بلا اجازت شرعی، کسی کے وہ بات سنیں کسی غیر عورت کی، حالانکہ وہ برے خیالات آ رہے ہیں پھر بھی ہم سنتے جائیں. زبان کا بولنا زنا، ہاتھوں کا پکڑنا زنا. اللہ اکبر. یاد رکھیے غیر مرد غیر عورت کو دیکھے یا غیر عورت غیر مرد کو بشہوت دیکھے، حرام جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. اللہ کی پناہ. شرح الصدور میں ایک طویل حدیث پاک ہے جس میں یہ بھی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھوک دیے گئے تھے. پوچھا تو بتایا گیا یہ وہ دیکھتے تھے جو آپ نہیں دیکھتے، یہ وہ سنتے تھے جو آپ نہیں سنتے. ناجائز دیکھنے اور سننے والوں کے ساتھ ایسا کیا گیا کہ ان کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھوک دیے گئے تھے. اللہ کی پناہ. تو نظروں کی حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل زنا جیسے برے کام سے تحفظ رہے گا، کیونکہ زنا کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے. پہلے نظر بیٹھتی ہے پھر ستر بیٹھتا ہے، پہلے نظر پھر دل پھر ستر. ہمارا پاک پروردگار اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. ترجمہ کنز الایمان. مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے. بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہوگا. زنا سے بچنے کے لیے ایک حل یہ بھی ہے کہ نکاح کرے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے بچوں سے فرمایا کرتے تھے جب تم نکاح کرنا چاہو تو میں تمہارا نکاح کرا دوں گا، کیونکہ بندہ جب زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے اور اس کا ایمان باقی نہیں رہتا. اور آج تو ماں باپ اپنی اولاد کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے. تو یاد رکھیے کہ بچہ بچی بالغ ہو گئے اور کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو ان کو فارغ کر دینا چاہیے، ان کا نکاح کر دینا چاہیے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے پردے کے بارے میں سوال جواب اس میں لکھا ہے، کیونکہ عام طور پر ہم کہتے ہیں ابھی تو بچی ہے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو چھوٹا ہی ہے، اور معاذ اللہ وہ اگر گناہوں میں پڑ گئے تو شادی کتنی عمر میں ہونی چاہیے؟ آئیے سیکھیے سنیے. امیر اہل سنت سے سوال ہوتا ہے نکاح کتنی عمر میں کرنا چاہیے؟ جواب والدین کو چاہیے جو ہی اولاد بالغ ہو ان کا نکاح کر دیں. 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرمائیے، یہ شعب الایمان میں ہے، حدیث نمبر 8666. جس کے گھر لڑکا پیدا ہوا وہ اس کا اچھا نام رکھے،
نیک ادب سکھائے. جب وہ بچہ بالغ ہو پھر اس کا نکاح کر دے. اگر اس کا نکاح بلوغت کے وقت یعنی بالغ ہونے کے باوجود نہ کیا اور وہ کسی گناہ کا مرتکب ہوا تو اس کا گناہ باپ پر ہوگا. تو باپ کہتا ہے ابھی تو ذرا کاروبار اس کا نہیں ہے, ابھی تو چھوٹا ہے, ابھی تو بچہ ہے, ابھی تو فلاں کرنا ہے, ابھی تو یوں کرنا ہے, تو ابھی یوں کرنا ہے. تو یاد رکھے وہ نادان ماں باپ کہ اگر اس نے کوئی گناہ کیا تو آپ کے نام اعمال میں بھی درج ہوگا. اللہ کی پناہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کے فرض کردہ امور میں سے اہم فرض زکوٰۃ بھی ہے. شریعت مطہرہ میں اس کے احکامات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں. مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے 12 رجب المرجب بمطابق 25 جون 2010 کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں زکوٰۃ کی اہمیت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان فرمایا. قرآن مجید میں نماز و زکوٰۃ کا ایک ساتھ 32 مرتبہ ذکر آیا ہے. اگر ہم اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتے تو قانون قدرت کے خلاف کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ واجب کر دی, اب میں نے زکوٰۃ دینی. ارے کیوں آپ کھنچتے ہو یار, کیوں کھنچتے ہو؟ اتنی زکوٰۃ کیسے دوں گا؟ خدا سے ڈرو. ایک بہت بڑی تعداد ہے جو زکوٰۃ میں بخل کرتی ہے. اللہ فرماتا ہے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں کچھ خرچ کر. غنی کو کہا گیا ہے کہ تم مستحق کو ڈھونڈو, یا مستحق ایڑیا رگڑ کر امیر کے پاس جاتا ہے اور امیر اس کو ستا کر دے رہا ہے. امیر سنت فرماتے ہیں کہ پہلے ان کو دو جو تمہارے قریبی رشتہ دار اور مستحق ہیں, اس سے جو بچ جائے تو میری دعوت اسلامی کو دے دو. دعوت اسلامی جہاں مناسب سمجھے وہاں نیک و جائز کام میں خرچ کرے. ہر کوئی امیر غریب سارے کہ میں کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں اپنا مالی حصہ ضرور ملاؤں گا. اس بیان کی وی سی ڈی دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. آپ بھی اس بیان کو اول تا آخر ملاحظہ فرمائیے. انشاءاللہ عز و جل زکوٰۃ کے بارے میں انتہائی اہم معلومات حاصل ہوں گی.